11 ستمبر 2001 کی صبح نیو یارک کے شہر میں ایک عام سا دن تھا۔ لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، کچھ لوگ آفیسز جا رہے تھے، بچے اسکولز میں تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس دن امریکی تاریخ کا سب سے تاریک ترین باب لکھا جائے گا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلند ترین عمارتیں اپنی پوری شان و شوکت سے کھڑی تھیں۔ یہ عمارتیں نہ صرف امریکی معیشت کی علامت تھیں بلکہ عالمی تجارت کا مرکز بھی تھی۔ صبح 8:46 پر زندگی کا یہ معمول اچانک سے رک گیا۔ امریکن ایئر لائنز کی ایک پرواز جو بوسٹن سے لاس اینجلس جا رہی تھی، اس میں 71 مسافر اور 11 عملے کے افراد اور ارکان سوار تھے، لیکن اس دن یہ طیارہ اپنی منزل تک نہیں پہنچا۔ دہشت گردوں نے اسے اغوا کر لیا اور شمالی ٹاور سے ٹکرا دیا۔ پہلے تو لوگوں کو لگا کہ یہ کوئی حادثہ ہے، لیکن جلد ہی سچائی سامنے آ گئی۔ 16 منٹ بعد 9:03 پر یونائیٹڈ ایئر لائنز کی پرواز نے جنوبی ٹاور کو نشانہ بنایا۔ اب ہر کوئی سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ منظم طریقے سے حملہ کیا گیا۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے پوری دنیا نے یہ خوفناک مناظر دیکھے۔ دونوں عمارتوں سے دھواں اور آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ اندر پھنسے ہزاروں لوگ مدد کے منتظر تھے اور مدد کے لیے پکار رہے۔ ریسکیو ٹیموں نے فوری طور پر کارروائی شروع کر دی۔ فائر فائٹرز، پولیس اہلکار اور ہنگامی خدمات کے عملے نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر عمارتوں میں داخل ہونا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کو نکالنے اور انہیں محفوظ مقام پر پہنچانے کی کوششیں کر رہے تھے، لیکن وقت بہت کم تھا۔ 10:05 پر جنوبی ٹاور اچانک زمین بوس ہو گئے۔ اس کے انتہائی خوفناک مناظر جب یہ بلند ترین عمارت چند سیکنڈز میں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ اس دوران واشنگٹن میں بھی خوف اور دہشت کا ماحول تھا۔ امریکن ایئر لائنز کی پرواز جو واشنگٹن سے لاس اینجلس جا رہی تھی، اسے بھی ہائی جیک کر لیا گیا۔ اس میں 52 مسافر اور 6 عملے کے ممبرز شامل تھے۔ صبح 9:37 پر یہ طیارہ پینٹاگون عمارت سے ٹکرا گیا۔ پینٹاگون امریکی دفاعی حکمت عملی کا مرکز ہے اور یہ حملہ صاف امریکی فوجی قوت کو نشانہ بنانے کی کوشش تھی، لیکن سب سے دل دہلا دینے والا واقعہ اب بھی باقی تھا۔ 10:28 پر شمالی ٹاور بھی گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر پوری دنیا میں لوگ صدمے میں چلے گئے۔ نیو یارک کا آسمان دھوئیں اور راکھ سے بھر گیا۔ گلیوں میں ہر طرف ملبہ بکھر گیا۔ لوگ بھاگ رہے تھے، چیخ چلا رہے تھے، کئی لوگ تو اپنوں سے بچھڑ گئے تھے۔ اسی دن ایک اور طیارہ بھی ہائی جیک کیا گیا تھا۔ یہ طیارہ نیو یارک سے سین فرانسسکو جا رہا تھا۔ اس میں 47 مسافر اور 7 عملے کے ممبرز شامل تھے۔ جب مسافروں کو پتہ چلا دہشت گرد کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ طیارہ بھی کسی اہم عمارت پر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ مسافروں نے دہشت گردوں پر حملہ کیا اور 10:03 پر یہ طیارہ ایک کھلے میدان میں گر گیا۔ اس دن کے حملوں میں تقریباً 3000 لوگ مارے گئے۔ ان میں مختلف ممالک کے شہری شامل تھے۔ ریسکیو آپریشن میں شامل 359 فائر فائٹرز اور اہلکاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ لوگ حقیقی ہیرو تھے جنہوں نے دوسروں کی جانیں بچانے کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا دی۔ حملوں کے بعد پوری امریکی قوم صدمے میں تھی۔ صدر جارج ڈبلیو بش نے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ یہ نہ صرف امریکہ بلکہ آزادی اور جمہوریت پر حملہ ہے۔ کانگریس نے فوری طور پر ہنگامی اقدامات کی منظوری دی اور ایئرپورٹس اور پروازوں کی سروسز کو بند کر دیا گیا۔ سیکیورٹی کے سخت اقدامات اٹھائے گئے۔ اس واقعے نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا
افغانستان میں آپریشن شروع کیا گیا، ایئرپورٹ سیکیورٹی میں انقلاب سا آ گیا، لوگوں کی زندگیوں میں بنیادی تبدیلیاں آئیں۔ آج 20 سال بعد بھی اس دن کے اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ گراؤنڈ زیرو پر ایک خوبصورت یادگار بنائی گئی ہے جہاں متاثرین کے نام لکھے گئے ہیں۔ یہاں لوگ آتے ہیں اور اپنے عزیزوں کو یاد کرتے ہیں۔ یہ جگہ امن و محبت اور یکجہتی کی علامت بن گئی۔ ہر سال اس دن قوم اپنے ہیروز کو یاد کرتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نفرت اور تشدد کبھی بھی کوئی مسئلہ حل نہیں کرتا۔ صرف محبت، رواداری اور باہمی احترام ہی انسانیت کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ یہ دن یاد دلاتا ہے کہ انسانی زندگی کتنی قیمتی ہے اور ہمیں اپنے اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ بہادری اور قربانی کی یہ داستان ہمیشہ زندہ رہے گی اور آنے والی نسلوں کو تاریخ کا یہ سبق سکھاتی رہے گی۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، والسلام علیکم۔